السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبر کی نعمتیں، پیج 43، صفحہ نمبر 43. قبر میں کیا کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لیے بہت ساری محنت. لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا، اس سے اگلا گھر جو ہے، جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے. اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا. کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتے ہیں، چند سال، لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے، اللہ عالم. اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے، اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریاد سننے والا نہیں. دنیا میں کسی ہسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو سکون بخشتے ہیں. لیکن قبر میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوں گی. جنت کا بستر اور لباس کا ملنا. اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے. جنت کا دروازہ کھولا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوم القیامت کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دغا باز، دھوکے باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا. اور جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً، یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی
غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے, جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں, جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے, کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا, اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقویٰ اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے, عہد شکنی جو ہے, وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں, وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے, اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں, یعنی دعویٰ کا کام کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے, بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یا یہ دین کی طرف آ جائیں یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل, زبان حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے, جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. اور عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی.
یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کریں. بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. جنت کا کھانا وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی. شہداء کی خصوصی مہمان نوازی. سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں. ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں. پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں. نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا. 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے. یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے. ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کے لیے کرتی ہوں، آپ سب اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وعافہ واعف عنہ
وأكرم نزله ان الغادر ووسع مدخله واغسله يرفع بالماء له والثلج والبرد لواء يوم القيامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يقال اللهم أبدله دارا خيرا من هذه داره غدرة وأهلا فلان خيرا ابن من فلان أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة کتاب الادب. اللهم ابن أدخله عمر رضی الجنة اللہ عنہما اللهم نبی أدخله کریم صلی الجنة اللہ علیہ وسلم سے وأعذه من روایت عذاب کرتے ہیں القبر ومن عذاب آپ النار. صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا اپنی بخشش کی دعا مانگا بے کریں وہاں شک اپنے دغا والدین کی باز بخشش کی دعا بھی ضرور کیا دھوکے کریں. باز اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور وہ عمل اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں.
یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور اب دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈس کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر دیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح 2 قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے،
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پہ مل جا، یعنی تنگ ہو جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا. یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، کوئی کمرہ تنگ ہو، تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ غیر مومن کے لیے، کافر یا منافق کے لیے قبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی، دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا جسے دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، اور پاؤں کی طرف سے اور بھی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی آ جائیں گی. پھر اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا، جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا، یعنی جو جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ قبر میں سارے اس کے لیے قبر کو خوبصورت بنائیں گے. لیکن کافر اور منافق چونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی، یا دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اعمال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، تو یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا چاہتا ہے؟ اے رب قیامت قائم کر. کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو. اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا. یقالو سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے دھوکے باز سوائے جن و انس کی. اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلا یعنی اتنی ویجز ہوگی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یہ دو طرف ہیں، دو فریق ہیں. تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. فلیگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے
جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے، یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا، اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے، تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے، وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کریں. بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے
غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جائے. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے گھر میں، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی تھی. وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. یہ شخص کون تھا؟ مومن تھا نا؟ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اتنا بڑا اعزاز اس کو حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا کیا؟ چادر چوری کر لی بیت المال میں سے. اللہ کا مال، لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوں گی، کئی برانچ انچارجز ہوں گی، کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے کالے سانپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ اکٹھا کریں اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کر دیں. یہ اپنی آخرت عاقبت خراب کرنے کے برابر ہے. ایک سوئی دھاگا بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے. لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دیں اس کو وہی خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک تسمہ یا دو تسمے بنتے، اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ بن جاتے. جھوٹ بولنے والا، استغفر اللہ استغفر اللہ. سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. ان دونوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے اس کی باچھ کو چیرا جا رہا تھا. وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا. قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. اور بعض اوقات ہمارے اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن جھوٹی خبریں آگے نشر کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات واٹس ایپ پر ہم جھوٹی خبریں آگے پہنچاتے ہیں بغیر جانے کوئی بھی چیز آگے نہ پہنچائیں. آج کل لوگوں کی بہت عادت ہے، کوئی کسی کا بیان سنا، یہ نہ دیکھا کہ اس میں کون سی چیز قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے. جھوٹی روایات، جھوٹے قصے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آگے سے آگے بیان کرتے ہیں. بعضوں کے جھوٹے لطیفے اور ایسی چیز کو حدیث بنا کر پیش کرنا جو حدیث ہے ہی نہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں. تو ان چیزوں کو بھی آگے فارورڈ کرنے سے پرہیز کریں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز یہ دوسروں تک پہنچائیں. جو چیز ابن عمر رضی اللہ عنہما اسی کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ عذاب جاریہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے. ہم نے ایک وصیت نامہ چھاپ کے رکھا ہوا، یہاں پر ہوگا، آپ سب اپنے گھر والوں کے لیے دستخط کے ساتھ کہ جب ہم بہت ہوں تو ہمارے اوپر بین نہ کیا جائے. یقال سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اپنی بیجا تعریفیں بھی پسند نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو منع کیا جائے کہ اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے. یعنی
اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی، تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، فلیگ کے کلر سے۔ ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے، تو کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا، اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بنتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،
اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، تو بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر دیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں. اے اللہ بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں. اے اللہ بے شک میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں. میت کی بخشش کی دعا تو ہم پہلے کر چکے ہیں. اے اللہ اس کو بخش دے. کسی بھی اپنے رشتہ دار کی بخشش کی دعا مانگے. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما. اسے پانی اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے. اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما. اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما. اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما. اسے جنت میں داخل فرما. اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا، یعنی کسی بھی جو آپ کے رشتہ دار قبر میں ہیں ان سب کی نیت کر کے یہ دعا کریں. اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر. بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا. اللہم اعذہ من عذاب القبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تخزني يوم القيامة اللهم لا تخزني يوم القيامة اللهم لا تخزني يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. یا اللہ پاک یہ جتنی بچیاں قرآن پڑھ گئی ہیں انہیں استقامت عطا فرمانا, ان کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمانا, ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچانا, ان کی عاقبت اچھی کر دینا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما خالص اپنی رضا کے لیے کسی بھی دنیاوی فائدے کی لالچ کے بغیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تو ہم سب کی عاقبت اچھی کر دے. یا اللہ یہ جو تیرا پیغام آگے پہنچایا ہے اللہ یہ مشن یہ سلسلہ جاری رہے, تو اس کی حفاظت فرما, تو اس کے بہترین وارث پیدا فرما لواء یوم القیامت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں ہماری برائیوں سے بچا. یا رب هذه غدرة فلان ابن فلان جہنم کے عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ بے شک دغا باز دھوکے باز اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے, یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اس کی تشہیر کر دی جائے گی, اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے, کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے, پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے, چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا, اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں, دو فریق ہیں, تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا, یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, وعدہ خلافی کرتا ہے, تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں, یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے, یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. تو ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے.